والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ آج ہم طریق الحق اسلامی اکیڈمی کی طرف سے نئی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے اصول الشاشی۔ یہ اصول فقہ کی کتاب ہے۔ سب سے پہلے ہم مصنف کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل معلوم کر لیتے ہیں۔ اصول الشاشی کے مصنف نے کتاب میں اپنا اسم گرامی نہیں لکھا اور سیرت اور تاریخی کتابوں میں بھی اس کا تفصیلی تذکرہ دستیاب نہیں۔ تاریخ بغداد میں الحافظ احمد بن علی الخطیب بغدادی نے مصنف پر تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ احمد بن محمد بن اسحاق ابو علی الشاشی فقیہ الحنفی بغداد میں سکونت پذیر رہے اور وہاں درس دیتے رہے۔ مجھ سے قاضی ابو عبداللہ السیمری نے بیان کیا ہے کہ امام ابو الحسن کرخی کے بعد تدریس کا کام ان کے شاگردوں کے حوالے سے ہوا۔ ان میں سے ابو علی الشاشی شیخ الجماعت تھے۔ جب امام ابو الحسن کرخی کو فالج کا مرض لاحق ہوا تو انہوں نے تدریس کا کام علامہ شاشی کے حوالے سے کیا اور فتویٰ کی ذمہ داری قاضی ابو بکر دامغانی کے سپرد کی۔ امام ابو حسن کرخی فرمایا کرتے تھے، ہمارے پاس ابو علی الشاشی سے بڑھ کر کوئی فقہ اور اصول فقہ کا حافظ نہیں آیا۔ ان کی وفات 344 ہجری میں ہوئی۔ علامہ عبد الحی فاضل لکھنوی الفوائد البہمیہ فی تراجم الحنفیہ میں لکھتے ہیں، احمد بن محمد بن اسحاق ابو علی الشاشی نے امام ابو الحسن کرخی سے فقہ حاصل کی اور انہوں نے تدریس کی ذمہ داری ابو علی الشاشی کے حوالے کی۔ امام ابو الحسن کرخی سے منقول ہے، ما جاءنا احفظ من ابی علی الشاشی۔ ان کی وفات 344 ہجری میں ہوئی۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کو الشاشی کیوں کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ترکی کا ایک شہر ہے شاش، اس کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شاش کی طرف نسبت جو ہے معجم البلدان میں امام یعقوب الحموی رومی البغدادی لکھتے ہیں کہ شاش علاقہ رے میں ایک بستی کا نام بھی ہے، مگر اس کی طرف علماء اور فضلاء کی نسبت کم ہے۔ علماء اور فضلاء کی نسبت کم ہے۔ وہ شاش جو ماوراء النہر کے علاقے میں واقع ہے، اس کی طرف علماء اور فضلاء کی نسبت زیادہ ہے۔ اس علاقے میں امام ابو حنیفہ کے مذہب کا غلبہ رہا ہے۔ شافعی مسلک کے مشہور فقیہ، مفسر اور امام لغت ابو محمد بن علی بن اسماعیل الففال الشاشی الشافعی کا تعلق بھی اسی شاش سے ہے۔ تو یہ ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کر لی کہ امام شاشی جو ہیں یہ کون ہیں۔ اب ہم بک کی طرف آتے ہیں۔ یہاں یہ بک کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی، اس اللہ کی تعریف ہے، اعلیٰ جس نے بلند کیے، منزلۃ المؤمنین مومنین کے مقام یا منازل، مومنین کے مقام کو، منزل کو بلند کیا ہے، بکریم خطابہ، اپنے خطاب کریم سے، ورفع اور بلند کیا، درجۃ العالمین جو عالم ہیں ان کے درجے کو بلند کیا ہے، بمعانی کتابہ، اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کے معانی کے ذریعے۔
اپنی کتاب کے معنی سے علماء کے درجے کو بلند کیا، وخص اور خاص کر دیا المستنبطین منہم، ان علماء میں سے جو استنباط کرنے والے علماء ہیں ان کو خاص کر دیا، کس چیز سے؟ بمزید الاصابتی، اصابت رائے کی زیادتی، و ثواب ہی، و ثواب کی زیادتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کر دیا۔ والصلاۃ علی النبی جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل ہوں، والسلام، اور سلام ہو علی ابی و اصحابی، اور اصحاب پر، ان کے اصحاب پر، والسلام علی ابی حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ پر سلام ہو، وہ احبابی، اور ان کے جو دوست ہیں احباب ہیں ان پر بھی سلام ہو۔ اب آگے یہ بک شروع ہوتی ہے، اصل متن کی طرف آ رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ وبعد، یعنی کہ جو بھی صلاۃ والسلام پڑھ لیا، اس کے بعد کہتے ہیں، اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ فإن اصول الفقہ، میں نے بتایا تھا ان جب بھی آتا ہے تو اگلے لفظ کے اوپر کیا دے گا؟ نصب، زبر دے گا، ٹھیک ہے جی، اس لیے اصول کے لام کے اوپر زبر اس کا ہے۔ فإن اصول الفقہ، یہ بھی مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، اس لیے فقہ کے ہا کے نیچے زیر آ رہی ہے، مضاف الیہ کے نیچے یہ مجرور حالت میں ہوتا ہے۔ فإن اصول الفقہ، یعنی فقہ کے جو اصول ہیں، اربعۃ، کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ اب وہ آگے بتائیں گے کہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، کتاب اللہ تعالی، رسول قرآن مجید، پہلا اصول فقہ ہے۔ دوسرا وسنت رسول ہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دوسرا اصول فقہ ہو گیا۔ تیسرا اجماع الامتی، امت کا اجماع، اور آگے ہے والقیاس، اور قیاس۔ فلا بد من البحث، فلا بد مطلب ضروری ہے، یعنی چھٹکارا نہیں، یعنی کہ ضروری ہے، ضروری ہے، من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام، ان تمام اقسام میں سے ہر ایک، کل واحد کی بحث جو ہے یہ ضروری ہے، لیعلم، تاکہ جان لیا جائے، بذالک، اس کے ذریعے، طریق تخریج الاحکام، احکام کی تخریج کا جو طریقہ ہے وہ معلوم کر لیا جائے۔ اب سب سے پہلے آگے پہلی بحث آ جاتی ہے، البحث الاول، پہلی بحث فی کتاب اللہ تعالی، یعنی قرآن مجید کے بارے میں بحث، ہاں یہ پہلی بحث ہے۔ یہ ہے فصل فی الخاص والعام، خاص اور عام کے بارے میں فصل۔ فصل فی الخاص والعام، فالخاص، اب یہاں سے اس کی ڈیفینیشن شروع ہوئی ہے۔ الخاص لفظ وضع لمعنی معلوم، خاص کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ خاص وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے، او یا پھر لمسمى معلوم، یا مسمى معلوم کے لیے، علی الانفرادی، انفرادی طور پر۔ یہ خاص کی یہاں پر ڈیفینیشن کر دی کہ خاص جو ہے وہ یا تو معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے ایک ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہو انفرادی طور پر، یعنی کہ خاص چیز جو ہے، خاص کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں۔ آگے پھر اس کی مثال دے رہے ہیں، کا یعنی جیسے قولنا، جیسے کہ ہمارا قول ہے، اپنے قول کے بارے میں بتاتے ہیں، فی تخصیص الفردی، فرد کی تخصیص، فرد کو خاص کرنے کے بارے میں ان کا قول ہے، زید، اب انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا زید، زید جو ہے یہ فرد کو خاص کرنے کے لیے لفظ ہے، یعنی کسی شخص کا نام ہو، جیسے انضمام ہو گیا،
تو یہ اصل میں تخصیص فردی ہے، یعنی ایک فرد کو خاص کر دیا کہ یہ ایک خاص شخص ہے۔ وفی تخصیص نوعی، اب نوع کی تخصیص میں ان کا قول ہے رجل، یعنی مرد۔ اب زید جو ہے وہ، اب اس کی نوع دیکھے جائیں کہ وہ اس کی نوع کون سی ہے، خاص نوع کون سی ہے، تو وہ مرد ہے۔ اچھا، وفی تخصیص الجنسی، اور اس کی جنس کی تخصیص کیا ہے، انسان، انسان، یعنی جنس کے لحاظ سے انسان ہے، نوع کے لحاظ سے رجل ہے، اور فرد کی تخصیص کے لحاظ سے وہ زید اس کا نام ہے۔ تو یہ خاص کی ڈیفینیشن بھی انہوں نے بتا دی، اور اس میں 3 قسم کی اس میں وضاحت بھی انہوں نے بیان کر دی۔ اب اس میں انہوں نے خصوص کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی بیان کی ہے خصوص شخصی، وہ یہ ہے کہ خاص سے شخص سے معین مراد ہو۔ ٹھیک ہے، ادھر ہی رہنے دیں، ہاں اسی کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں جی جی۔ اوپر۔ تو یہ خاص سے شخص معین مراد ہو، اور یہ اخص الخاص ہے، جیسے کہ زید مثال دی انہوں نے۔ اچھا، دوسری قسم اس میں بیان کر رہے ہیں کہ خصوص نوعی۔ خصوص نوعی وہ یہ ہے کہ اس کی نوع خاص ہو، اگرچہ جن افراد پر وہ صادق آتا ہے وہ متعدد ہوں، جیسے رجل۔ تیسری وہ بیان کر رہے ہیں خصوص جنسی، وہ یہ ہے کہ اس کی جنس خاص ہو، اگرچہ جن افراد پر وہ صادق آتا ہے وہ متعدد ہوں، جیسے انسان۔ اب اس کی جو ڈیفینیشن ایک اور بھی ہے اصولیین کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ نو کی ڈیفینیشن میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ نو وہ کلی ہے جو کثیرین متفقین بالاغراض پر بولی جاتی ہے، اور جنس وہ کلی ہے جو کثیرین مختلفین بالاغراض پر بولی جاتی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ کلی نو اور جنس کی مزید وضاحت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصولیین کے نزدیک نو جس کا اس کو کہا جاتا ہے متفقین بالاغراض، جو کثیرین متفقین بالاغراض، اور جنس کثیرین مختلفین بالاغراض۔ ان میں الاغراض جو ہیں مختلف ہوتے ہیں، اور جو نو ہے ان میں متفق ہوتے ہیں۔ جی، یہ ہم نے تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن دیکھ لی خاص کی۔